السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اس موضوع پر کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے؟ ہم نے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اس لیے کہا جائے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کے بایا فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظری صباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دونوں شانوں سے پکڑا، دونوں شانوں سے پکڑا اور فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو گویا تم پردیسی ہو یا مسافر ہو۔ اور ابن عمر اس حدیث کی تشریح یوں فرمایا کرتے تھے، جب تم زندہ و سلامت شام کرو تو صبح کو زندہ و سلامت ہونے کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کے وقت زندہ سلامت ہو تو شام کو زندہ و سلامت ہونے کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کو اپنی مرض کے لیے غنیمت جانو اور اپنی موت کو زندگی کے لیے غنیمت جانو۔ صحیح البخاری۔ اس حدیث میں اہم الفاظ جو ہیں منفردۃ الحدیث، منفردۃ الحدیث یعنی اخذہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی تھام لیا، پکڑنا، اخذہ پکڑا۔ منکبیہ منکب کا تثنیہ ہے، منکبیہ منکب کا تثنیہ یعنی میرے دونوں کندھے، دونوں شانے۔ غریب غریب دیار، پردیسی یا اجنبی کہتے ہیں، غریب پردیسی یا اجنبی، غریب الدیار جو اپنے دور ہو، پردیسی کو۔ عابر سبیل راستے کو عبور کرنے والا، مراد راہی یعنی مسافر، عابر سبیل سے مراد یہاں پر مسافر لیا گیا۔ اذا امسیتا، مسا شام کو کہتے ہیں، یعنی جب تم شام کرو۔ اذا اصبحت، صباح صبح کو کہتے ہیں، یعنی جب تم صبح کرو۔ تو اس حدیث میں یہ اہم الفاظ ہیں، یہ ہم نے سمجھنے ہیں، دیکھنے ہیں۔ اس حدیث میں کیا بتایا گیا، اس کی کوئی تھوڑی سی ہم ذرا تشریح سمجھیں، دیکھیں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی بے ثباتی، یہ دنیا فانی ہے، بے ثبات ہے، اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی آرزو میں نہ کھویا رہے اور نہ اس دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ جانے، نہ اس دنیا سے دل لگائے، بلکہ ہر مسلمان اور مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پردیسی کی مانند خیال کرے یا اپنے آپ کو راہی مسافر جانے۔ پردیسی پردیس میں کبھی دل نہیں لگاتا، نہ اسے وہاں وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جو اپنے وطن میں۔ پردیسی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ پردیس کے معاملات کو جلد سے جلد نمٹائے اور وطن کی طرف جلد لوٹ آئے۔ اس دنیا کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردیس سے تشبیہ دی ہے، اس دنیا کو، یعنی دنیا بھی ایک پردیس ہے، اور ہر پردیسی کی طرح ہمیں اپنی اصلی وطن یعنی جنت آخرت میں، جنت میں جانا، اس طرف لوٹنے کا سامان کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا، اور اتارنے کے ساتھ یہ نصیحت کی وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورۃ البقرہ 38 نمبر آیت۔ کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے
تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو ایک راہی مسافر کی مانند جانو، سمجھو جیسے اپنی منزل مقصود پر جسے پہنچنا ہوتا ہے۔ مسافر کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے۔ مسافر کبھی راستے میں جی لگا کر نہیں بیٹھتا، نہ راستے کی شان و شوکت سے مرعوب ہوتا، بلکہ اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، منہ اندھیر اٹھتے ہیں مسافر جن کی منزل دور ہوتی ہے، وہ مسافر سرے سے مسافر ہی نہیں جو راستے میں جی لگا کر بیٹھ رہے اور منزل تک پہنچنے کا خیال نہ آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسی پیاری مثال دی، وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا۔ مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی مانند ہے جو کسی درخت کے سائے میں دوپہر کاٹتا ہے، پھر وہ رخت سفر باندھتا ہے اور اس درخت کے سائے کو چھوڑ دیتا ہے۔ عابر سبیل کی یہ بہت خوبصورت تشریح ہے۔ قرآن مجید میں کتنی ہی آیات میں دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ہم صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ھی دار القرار۔ کتنے مقامات پر قرآن مجید میں دنیا کو متاع الغرور اور لہو و لعب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ دنیا بھی سراب کی مانند ہے اور آخرت ہی دراصل دار القرار، مستقل جائے رہائش، ابدی، سرمدی اور لافانی ہے۔ اس دنیا کی نعمتیں اور اس کی آسائشیں اور راحتیں سب فانی ہیں، لہٰذا فانی زندگی سے دل لگانا اور فنا ہونے والی چیزوں میں گم ہو کر رہ جانا مومن کی شان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ ان الدنیا لیست بداری قرارکم کتب اللہ علیہ الفناء وکتب اللہ علی اہلہا منہا الزانہ۔ جامع العلوم والحکم۔ ترجمہ، یہ دنیا تمہارے قرار کی جگہ نہیں ہے، اللہ نے اس دنیا کے بارے میں فنا کا فیصلہ کیا ہے اور دنیا کے رہنے والوں کے لیے کوچ لازم قرار دیا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورۃ الرحمن 26 اور 27 آیات نمبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریح فرمائی کہ اگر تم شام کو زندہ ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح زندہ ہو تو شام کا انتظار مت کرو۔ یہ تصور بھی قرآن مجید نے دیا ہے کہ جب اس کائنات کی ہر شے فانی ہے تو اس کا فنا کا ایک وقت بھی مقرر ہو چکا ہے۔ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ سورۃ یونس 49 نمبر آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ ایک سیکنڈ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، لہٰذا انسان کو ہر دم اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ اگر اس کی صبح بخیر و خوبی بسر ہوئی تو ضروری نہیں کہ اس کی شام بھی بخیر و عافیت سے گزرے گی۔ یہ روزانہ کے مشاہدات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کتنے ہیں جو سوتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہیں صبح دیکھنی نصیب نہ ہوئی، اور کتنے ہیں جو گھروں سے صبح سویرے باسلامت نکلے مگر اس غریب الوطنی میں ان کی لاشیں گھر واپس لوٹی۔
ایک اہم یہ بات ہے، کیا فرمایا گیا ہے کہ فارغ البالی میں زیادہ سے زیادہ رکوع و سجود عبادت سے کام لو۔ فارغ البالی میں زیادہ سے زیادہ رکوع و سجود یعنی عبادت کرو، عبادت سے کام لو۔ ہو سکتا ہے کہ یکا یک تمہاری موت آ جائے، اس لیے کہ کتنے ہیں جنہیں بیماری کے بغیر موت آئی، اور تندرست و توانا انسان چشم زدن میں موت کی نظر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث کافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنمی خمسن قبل خمسن، شبابہ کا قبل حرمی کا، و صحت کا قبل سقمی کا، و غنا کا قبل فقری کا، و فراغ کا قبل شغلی کا، و حیات کا قبل موتی کا۔ صحیح حاکم۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، تونگری کو فقر سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادرو بالاعمال ستن طلوع الشمس من مغربها والدخانی والدجالی والدابتی وخاصۃ احدکم وامر العامہ۔ 6 اعمال میں جلدی کرو، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، دھوئیں سے پہلے، دجال کے نمودار ہونے سے پہلے، چوپائے کے ظہور ہونے سے پہلے، اپنے ذاتی احوال کے بگڑنے سے پہلے، یعنی فقر، غنا، بڑھاپا، موت، اور عام حالات کے بگڑنے سے پہلے، قیام الساعہ و خروج الدجال یعنی فتنوں کا ظہور۔ ان آیات و احادیث کا لب لباب دنیا کی بے ثباتی، موت سے پہلے عمل کی طرف رجوع، اپنے آپ کو پردیسی، راہی اور مسافر کی مانند سمجھنا، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، جیسے کہا گیا کہ دنیا تمہارا سفر مسافر کی مانند ہے، دنیا میں تمہارا سفر مسافر کی مانند ہے، اور ہر مسافر کے لیے زاد راہ ہونا لازمی ہے، ہر مسافر کے لیے زاد راہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جو آدمی کسی جابر کے خوف سے ڈرتا ہو، خصوصاً اس کے لیے ہتھیاروں کا بندوبست ضروری ہے، خصوصاً اس کے لیے ہتھیاروں کا بندوبست ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ بھئی دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے، ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ رواہ البخاری شریف میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ بھئی ہمیں کس طرح جینے کا، رہنے کا نبی پاک حکم دے رہے ہیں، کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دونوں شانوں سے پکڑا، کندھوں کے شانوں سے پکڑا، اور فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو گویا تم پردیسی یا مسافر ہو۔ اور وہ کیا تشریف فرماتے ہیں کہ جب تم زندہ و سلامت شام کرو تو صبح کو زندہ سلامت ہونے کا انتظار نہ کرو،
اور جب تم صبح کے وقت زندہ سلامت ہو تو شام کو زندہ سلامت ہونے کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کو اپنی مرض کے لیے غنیمت جانو، اور اپنی موت کو زندگی کے لیے غنیمت جانو۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں جو چاہتا ہے کہ جیسے ہم رہیں وہ ہمیں علم دے اور ہم اس پر عمل کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔